تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھو. محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سائل نے سوال کیا کہ حضرت، نسب بدلنا، اپنے آپ کو کسی اور برادری سے بتانا یا کسی اور باپ کی اولاد بتانا، یہ شریعت میں جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیے حضرات، یہ تو عقلی بات ہے کہ کوئی انسان کسی خاندان سے ہو، کسی برادری سے ہو تو اسی سے بتانی چاہیے، ظاہر سی بات ہے. کسی اور سے بتائے گا تو یہ دھوکہ ہے، اور مسلمان دھوکہ نہیں دے سکتا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من غصن فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں. تو حضور نے گویا کہ اپنے آپ سے خارج کر دیا کہ مسلمانوں میں سے ہے ہی نہیں. لیکن یہ آپ نے برائے تحدید فرمایا، اپنے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا باپ بنانا، اپنی نسل کو کسی اور نسل سے بتانا، یہ شریعت میں بالکل ناجائز و حرام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری کی بھی یہ حدیث شریف ہے اور یہ حدیث شریف مسلم شریف میں موجود ہے، صفحہ نمبر 442 پر. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے اپنے باپ کے علاوہ اپنی نسبت کسی اور کی طرف جوڑی تو اللہ تعالیٰ کی اور تمام فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی اس پر لعنت ہے اور اس پر جنت حرام ہے. آپ اندازہ لگائیں، وہ انسان جو اس طرح دھوکہ دھڑی کرتے ہیں، جیسا آج کل یہ بہت رواج ہو گیا ہے کہ کوئی بھی انسان تھوڑا سا جبہ قبہ لمبا کیا اور اپنے آپ کو سید کہلانے لگتے ہیں. اس لیے اب سیدوں کو پہچاننے بڑا مشکل ہو گیا. ہر کوئی ڈرتے ڈرتے تعظیم کرتا، پتہ نہیں یار سید ہے کہ نہیں ہے، پتہ نہیں جھوٹ تو نہیں بول رہے ہیں، دھوکہ تو نہیں دے رہے ہیں. اور یہ دھوکہ بہت زیادہ چل رہا ہے. جبکہ اگر ایسا انسان کرے گا تو بروز قیامت اس کے لیے سخت عذاب ہے، اور اگر وہ امام ہو تو اس کے پیچھے نماز بھی مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہے. ایسے امام کے پیچھے نماز بھی نہیں ہوگی. اور ظاہر سی بات ہے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، یعنی اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. تو بندہ کیوں جھوٹ بولے، کیوں اپنے آپ کو اس طرح کے دھوکہ دڑی سے کام چلائے؟ یہ تو سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ جس برادری سے بھی ہے، جس نسب سے بھی ہے، اللہ تعالیٰ اسی میں برکت عطا فرمائے گا، اسی سے عزت عطا فرمائے گا. نسب بدلنے سے عزت نہیں ملتی اور زیادہ بے عزتی ہو جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے، مسلم شریف کی صفحہ نمبر 345. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، من ابطا به عمله لم يسرع به نسبه، یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس کا عمل اسے پیچھے دھکیل دے اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا. پتہ چلا کہ نسب بدلنے کے بعد انسان چاہے کہ میں ترقی کر جاؤں گا تو وہ ترقی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ سارے فرمان جھوٹے ہو سکتے ہیں عام لوگوں کے، لیکن نبی کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. پتہ چلا کہ یہ نسب بدلنا، غیر سید ہیں اور سید کہلانا، پٹھان نہیں اپنے کو پٹھان کہلوانا، اسی طرح شیخ صدیق نہیں اپنے آپ کو شیخ صدیقی کہلانا، یہ بہت بڑا جرم ہے شریعت کی نگاہ میں اور دنیا والوں کی نگاہ میں، اور یہ گناہ کبیرہ ہے، اور آخرت میں ایسے انسان پر جنت حرام بتائی ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو ہمیں ترقی کرنی ہے تو اعمال میں ترقی کرنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یعنی بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین سیکھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ.